خاتون ہے یا کسی کوئی مرد ہے جس بیچارے کا نا کوئی اب نارمل ایشو ہے چہرے کے اوپر. اچھا وہ نیچرلی بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہوا, ناک کٹ گئی, کوئی یہ مسئلہ ہوا, یا اسی طریقے سے جنرلی ویسے ہی اس کو کوئی نا بائی برتھ کوئی ڈیفیکٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں جو کلیفٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ہونٹ بھی کٹے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا ویسے ہی تالو کٹے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا ویسے ہی ناک اللہ کی طرف سے بہت ہی بدصورتی پچکی ہوئی ہوتی ہے, یہ بہت بڑی ہوتی ہے, بدصورت لگ رہی ہوتی ہے. اور یعنی لوگوں کا باقاعدہ یعنی لوگ پھر ان کو امبیرس بھی کرتے ہیں, یعنی ہراس بھی کرتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ مینی ویز. دوست بھائی آس پاس کے لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں. بندہ بیچارہ کافی تکلیف میں ہوتا ہے اور سائیکولوجیکلی وہ بیچارہ کافی تکلیف سے گزرتا ہے, پریشانی سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر, کہ آپ کے خیال میں شرعی طور پہ کیا اس طرح کے حوالے سے کیا ہمارے پاس کوئی گنجائش ملتی ہے جس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں, اگر ہمارے پاس آپشن ہو کاسمیٹک سرجری کی یا کسی طریقے سے اور بھی سرجری نہ بھی کاسمیٹک ہو, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ان چیزوں کو, ان ڈیفیکٹس کو ہم دور کر سکیں؟ دیکھیے اس میں نا ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنل آپ کہہ لیں کہ جو علماء ہیں ان میں فقہا جنہیں ہم کہتے ہیں جورس, ان میں دو قسم کی اپروچز پیدا ہوئی. کچھ تو اس طرف چلے گئے کہ بات یہ ہے کہ بدحیتی آپ اس طرف نہ جائیں کیونکہ اللہ نے اس کو بدحیت پیدا کی ہے, بدصورت یعنی بدصورت پیدا کی ہے, تو آپ کیوں مطلب اس کو تبدیل کرنے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ اس میں پھر لے کے آتے ہیں چیز کہ اصل میں اذیت اور پین اصل چیز ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کی چھٹی انگلی ہے, اب عام طور پہ لوگوں کی نہیں ہوتی چھٹی انگلی, ٹھیک ہے, تو اب یہ بدحیتی ہے بچے انگلیوں کا ہونا, اور ویسے بھی وہ جو چھٹی ہوتی ہے وہ ایسی گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے, نکلا ہوتا ہے, خوبصورتی نہیں ہے وہ کم از کم. اب یہ سوال پیدا ہوا ہمارے یہاں فقہا میں کہ جی چھٹی انگلی کو وہ ریموو کروا سکتا ہے کہ نہیں, ختم کروا سکتا ہے, اور اس کی وجہ کیا, یعنی کیا کس لیگل ریزن کی وجہ سے. کچھ نے کہا کہ جی اگر تو اس کے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے تو اسے ریموو نہیں کروانا چاہیے, یہ تغییر میں آ جائے گا. اچھا ساری بحث گھومتی رہتی ہے تغییر لحال قلہ. قرآن مجید کی وہ جو ایک آیت ہے کہ شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں انسانوں کو وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ یہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تبدیلی کریں گے. تو اللہ کی تخلیق سے مراد جس حیت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو اب وہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں جی اللہ نے اس کو بدصورت پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو قبول کر لینا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہاں اس کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے, اس کو اذیت اور پین ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ چھٹی انگلی سے کام میں رکاوٹ آتی ہے, دانت اس کا لمبا ہے, یہ بھی مسئلہ پیش آیا ہے, جس کی وجہ سے کھانے میں رکاوٹ آتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے وہ اپنے دانت کو مطلب رگڑ کے چھوٹا کروا لے. تو کچھ فقہا نے تو یہ کیا, لیکن عام طور پہ فقہا کی رائے یہی ہے کہ نہیں, بات یہ ہے کہ صرف ہم پین کو یا کام میں رکاوٹ کو وجہ نہیں بنا سکتے, ہم بدحیتی اور بدصورتی کو بھی وجہ بنا سکتے ہیں. اس میں ہمیں روایتیں ملتی ہیں اور یہ بات درست ہے. ایک صحابی قتادہ بن نعمان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں ان کو تیر لگا اور ان کی آنکھ باہر نکل آئی, یعنی ڈیلا باہر نکل آیا. آپ سلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, اور یہ میری آنکھ واپس مجھے مل جائے. تو آپ سلم فرمایا کہ دیکھو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. کہنے لگے جی بات یہ اب تو دو دعائیں کریں جنت بھی ملے اور یہ بھی, اور میں ایک عورت کو پسند کرتا ہوں, تو اگر تو میری یہ آنکھ جو ہے یہ ڈیلا اندر نہ گیا واپس اسی طرح سے جیسے پہلے تھا, تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی سے انکار کر دے گی. بڑا ویلڈ ریزن ہے. اب انہیں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, تعلق تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی وہ جو ڈیلا جو تھا وہ اس کی جگہ پہ رکھ کے ان کے لیے دعا کی اور وہ صحیح بھی ہو گیا. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدحیتی جو ہے, اور وہ بدحیتی میں یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہو سکتی ہے کہ بھائی میری شادی پسند کی جگہ پہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وجہ ہوتی ہے, ظاہری بات ہے. دیکھیں یہ نیچرل ریزنس ہیں, انسان ان سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے, ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. مطلب اچھا رشتہ ہر بندے کو ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ معاشرے کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کا, تو اس کی جو آنکھیں کی جو بھویں تھیں نا, یہ والی آئی بروز, وہ بہت زیادہ تھیں, بہت زیادہ. تو مجھے ملا بڑا پریشان ہو کے, تو اس نے کہا کہ سر میں آپ سے نا پرسنل مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں ان کو سیٹ کروا سکتا ہوں. بہت بڑی بڑی تھی, اب نارمل لگ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کہتے مجھے پتہ ہے حدیث کا, مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس چیز کو, میں بہت ڈر آتا ہے اس بات سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے باقاعدہ لوگ تنگ کرتے ہیں اور میں سائیکولوجیکل پیشنٹ بن گیا اس کی وجہ سے, یعنی ہراس کرتے ہیں لوگ. تو میرے پاس ایک آپشن ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کو, میں کسی بندے کے پاس گیا تھا, اس نے کہا آپ کو میں سیٹ کروا دیتا ہوں اور آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا.
تو مجھے آپ اجازت مل سکتی ہے اس چیز کی. تو مجھے اس ٹائم یہی فیل ہوا, یہی سوال پیدا ہوا کہ دیکھیں یعنی اگین صرف بیوٹی جو ہے نا, یعنی خوبصورتی ایک ہوتا ہے کہ بہت کوئی آئیڈیلسٹک بیوٹی, اگین بڑی بات, ایک ہے بیسک, یعنی آپ بدصورت اتنے لگ رہے ہو, بدحیت اتنے لگ رہے ہو کہ آپ کو لوگ باقاعدہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کو ہراس کرتے ہیں, آپ کو باتیں بناتے ہیں, اور آپ کے لیے فنکشنل ہونا سوسائٹی میں یعنی پرابلمٹک ہو رہا ہے آپ کے لیے. اس میں ایک اور چیز بھی وہ بیان کرتے ہیں نا کہ جیسے عورتوں کی ایک عمومی حیت ہے, مطلب ان کا فیس ہے کہ اس پہ مونچھیں نہیں ہیں, داڑھی کے بال نہیں ہوتے ہیں. اب اگر کسی عورت کے مونچھیں اور داڑھی کے بال آ جاتے ہیں تو ایک عمومی جو خوبصورتی کا سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے, اس سے وہ ذرا ہٹ کے ہے نا, تو ایسے میں اگر وہ ان کو ریموو کروا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہی معاملہ ہے کہ عام طور پہ جیسی انسان کی بھویں ہوتی ہیں اگر کسی کی اس سے بڑھ کر ہیں, اچھا ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں فقہ میں معتاد, یعنی جو چیز عادت میں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسانوں کی عادتاً یعنی پیدائشی اعتبار سے اس قسم کی ان کی تخلیق ہوتی ہے, اور ایک بندہ اس تخلیق سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدحیتی میں آ جاتا ہے. جیسے عام طور پہ لوگوں کی انگلیاں 5 ہوتی ہیں, چھٹی انگلی اگر اس کی آ گئی, عورتوں کی مونچھوں کے بال نہیں ہوتے اگر ان کی آ گئی, آئی برو جو ہے انسان کی جو ہے بھویں ہیں وہ ایک خاص مطلب سائز کی ہوتی ہیں, اگر اس سے زیادہ ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں آ جاتی ہیں, اور اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک صاحب کی کسی جنگ میں جو ہے وہ ارفجہ کے نام سے ایک صحابی کا نام ملتا ہے, تو ان کی ناک کٹ گئی تھی. یہ تو بہت معروف روایت ہے, اور انہوں نے چاندی کی ناک لگوا لی جس میں بدبو پڑ گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ سونے کی ناک لگوا لو, حالانکہ سونا ویسے پہننا حرام ہے مرد کے لیے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اب ان کی ایک مطلب اس کو دور کرنے کے لیے, عیب کو دور کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی عیب ہے اس کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کوئی کاسمیٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں, پلاسٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.